اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، عشرہ ذوالحجہ چل رہا ہے، انتہائی مبارک عشرہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے ابتدائی ایام انتہائی بابرکت ایام، اس کی راتیں بھی بابرکت۔ اور اس عشرے میں مسلمان دو اہم عبادتیں سر انجام دیتے ہیں۔ ایک عبادت حج بیت اللہ، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مختلف ممالک سے جاتے ہیں اور جا کر اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ نمبر دو، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام پر جو لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان کو ترغیب بھی ہو عمل کی۔ اور نمبر دو، جیسا کہ عنوان سے آپ نے دیکھا، اس وقت بعض لبرل مافیا منکرین سنت نبوی اس ٹائم پہ بڑی فکر ہوتی ہے غرباء کی، انہیں کہتے ہیں جی ہمیں غریبوں کی بڑی ہمدردی ہیں، اتنے لاکھوں کا جانور خرید کر جو ذبح کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ یہ ایک فضول کام کیا جا رہا ہے۔ اگر اس رقم کو کسی غریب کی مدد اور کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں صرف کر دیا جاتا تو یہ بہت اچھا ہوتا، کسی کو جہیز دے دیا جاتا تو یہ غریبوں کی ہمدردی انہی دنوں میں جاگ اٹھتی ہے، سارا سال یہ غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے اس عقلی اعتراض کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اہمیت اس کی سمجھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے توسط سے پوری امت کو۔ نمبر ایک، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے عبادت نماز پڑھنی ہے۔ نمبر دو، وانحر، قربانی کرنی اللہ کے لیے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جو ابو داود میں ہے 765۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ سب سے بڑا دن قربانی کا دن ہے، یعنی پورے سال کے دنوں میں سب سے اہم بابرکت بڑا دن مقرب دن اللہ کے ہاں قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کا، ابن آدم کا اس دن سب سے مقبول عمل جو اللہ کے ہاں وہ خون بہانا ہے۔ کوئی عمل بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ان دنوں میں اس عمل کے کہ انسان اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے، اس کا خون بہائے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم، تمہارے والد کی سنت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ فرمایا اون کا کیا حساب ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اس کی فضیلت اور اہمیت پر بات کی جائے تو کلپ بہت طویل ہوگا، اختصار کے ساتھ میں نے 2-3 روایات آپ کی خدمت میں رکھ دیں۔ دوسرا یہ کہ قربانی کا حکم واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا وانحر، قربانی کیجئے، تو یہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو باوجود استطاعت گنجائش رکھنے کی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اس قدر آپ نے ناپسند فرمایا ایسے شخص کو کہ وہ ہماری مسجد عیدگاہ کو نہ عید پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ باوجود مال کی گنجائش رکھنے کی، اس طرح رکھنے کی قربانی نہیں کر رہا، وہ بخل کر رہا ہے۔ تو جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہو، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہو، اور جس کے کرنے پر اجر ہی اجر، نہ کرنے پر سخت وعید ہو، سخت ناپسندگی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو، اور پوری امت کا جس پر اجماع ہو، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک امت کا نچوڑ کرتا آ رہا ہے، اکثریت کرتا، ان چیزوں کے خلاف چلنا اور اس پر عقل جو ہے نا اپنی عقل کو دوڑانا کہ بھئی ہم غرباء کی فکر کر رہے ہیں، تو یہ غرباء کی فکر نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی مخالفت ہے، یہ صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت ہے، اور یہ پوری امت کے طریقے کی مخالفت ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے موتی اور فرما بردار، یہ ایک مسلمان کا طریقہ اور شیوہ ہے۔ نیکی مل رہی ہے، اجر مل رہا ہے، بس اس کے آگے سرخم تسلیم ہو گیا، عقل نہیں دوڑاتا۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں جی عقلاً اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی عقل کا تقاضا بھی تو آپ عقلی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، ان دنوں میں جتنا کاروبار ہوتا ہے، جتنے غرباء کا خیال رکھا جاتا ہے، اتنا سال کے کسی دن نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں
پورا سال ایسے بے شمار لوگ گھرانے ایسے ہیں جو گوشت خرید کے نہیں کھا سکتے، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ قربانی کی برکت سے انہیں وافر مقدار میں گوشت عطا کرتا ہے، اور وہ لوگ کئی کئی دن گوشت رج کے کھاتے ہیں۔ عام دنوں میں وہ خرید کے اتنا گوشت کھا نہیں سکتے، لیکن اس قربانی کی برکت سے انہیں یہ بھی میسر ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ دیکھیں کہ آپ جو جانور پالا جا رہا ہے اس جانور کی بیس بنیاد سے لے کر آپ دیکھیں کہ جو اس کے لیے چارہ خریدا جا رہا ہے اس میں کسان کا فائدہ، جو اس کی رکھوالی کی جا رہی ہے رکھوالی کرنے والے غریب مزدور کا فائدہ، اور اسی طریقے سے پھر جب اس جانور کو بڑا تازہ کر کے لایا جا رہا ہے، جس گاڑی میں اس کو سوار کر کے لایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں اس گاڑی کا کرایہ، گاڑی والے کو فائدہ، پٹرول ڈیزل کا فائدہ، پٹرول کا فائدہ، اس کا کرایہ، پھر اس کو آپ دیکھیں جس جگہ سے گزر کے آتا ہے، جن علاقوں سے گزر کے آتا ہے، ٹول پلازوں پہ جاتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، قومی خزانے کو فائدہ، پھر آخر میں کرتے کرتے آپ اس کو لے آئے، منڈی میں لے آئے، منڈی میں آنے کے بعد جس منڈی میں کھڑا ہو کر بک رہا ہے منڈی کو فائدہ، جو رسی بیچی جا رہی ہے، رسی ساتھ لگائی جا رہی ہے اس کا فائدہ، جو چیزیں اس کے ساتھ لگائی جا رہی، آپ دیکھیں ہر چیز جو اس کے ساتھ ایک ایک جزیات آپ گنیں، اور پھر اس کے بعد اس جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہے، اب جانور کو جو ذبح کرنے والے کسائی، ان کی اجرت، ان کو فائدہ، چھری والے، ٹوکا والے، تیز کرنے والے، یہ سارے غریب طبقہ ہے، سب غربا کو فائدہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ایسا جانور، اس کے گوشت سے سب فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، نیکی اجر تو ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، آپ ظاہری اعتبار سے بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جو کھال ہے، کھال بکتی ہے، کھال کا بھی فائدہ، اربوں خربوں کی تجارت ہوتی ہے، اربوں خربوں کی تجارت ان دنوں میں ہوتی ہے، معیشت کو سب سے بڑا فائدہ ان دنوں میں۔ آپ دیکھیں کہ وقت تھا ایک چمڑا 5-5 ہزار کا بکتا تھا، تو ہر لحاظ سے آپ دیکھیں شروع سے آخر تک فائدہ، اتنا سال کے کسی دن میں بھی کاروبار نہیں ہوتا یا اتنی برآمدات نہیں ہوتی جتنی ان دنوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے اعتراضات ہے، اور اس کے جوابات دیے جائیں تو کلپ کا جو ہے ہمارا اختصار تھا، بات پھر طویل ہو جاتی ہے۔ بہرحال جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمدہ سے عمدہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔